آج اتنی اویئرنیس ہے، اتنی بھوک، اتنی پیاس، اتنی تڑپ ہے کہ وہ اپنے خدا کی منہ کی باتوں کو سیکھنے کے لیے، جاننے کے لیے آج ہم سب اس جگہ پہ اکٹھی ہوئی ہے. کیونکہ بہت سی ایسی بہنیں ہیں جو گھروں کے کاموں میں کھوئی رہتی ہیں، جو اپنے گھر کی فکر کرتی ہیں، وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتی کہ خدا نے اسے اس دنیا میں کس کام کے لیے، کس مقصد کے لیے بھیجا ہے. آج وہ اپنے کردار کو، اپنے وقار کو، اپنی اہمیت کو، اپنے مقام کو، اپنی حیثیت کو وہ کھو چکی ہے، صرف اسی وجہ سے کہ انہیں اپنے گھر سے ہی فرصت نہیں ملتی. انہیں اس بات سے ہی فرصت نہیں ملتی کہ صرف میں نے اپنے گھر کا کام کرنا ہے، اپنے بچوں کو دیکھنا ہے، اپنے گھر میں کھانا بنانا ہے، یا اور بہت سی ایسے کام ہیں. لیکن میری بہنوں، ہمارے لیے ان کاموں کے ساتھ ساتھ خدا کے کلام کو جاننے کی بھی آج ضرورت ہے. آج ضرورت ہے کہ ہم اس مسیح کے بارے میں جان سکیں جس نے میرے اور آپ کے لیے اپنی جان کا بلیدان دیا ہے، جس نے میرے اور آپ کے لیے اپنا خون بہایا ہے، اور جس کے خون بہانے ہی کے وسیلہ سے آج ہم ساری بہنیں اس جگہ پہ اکٹھی ہوئی ہیں اس کے نام کو جلال دینے کے لیے. ہاللیلویا! ہم اپنے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں آج یہ خوبصورت شام بخشی ہے. تو میرے ساتھ آگے کو بڑھیے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اپنے ارد گرد ماحول میں جاتے ہیں، نظر کرتے ہیں، تو عورتوں کے بارے میں بہت سی تنقیدی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں. مثال کے طور پہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ عورت پاؤں کی جوتی ہے، اور اسے جوتی یعنی پاؤں میں جو پہنتے ہیں اسی کے برابر اسے رکھا جاتا ہے. اگر وہ کچھ کہنا بھی چاہتی ہے، اس کے اندر کوئی ایسی بات بھی ہوتی ہے کہ وہ بیان کر سکے، تو اسے یہ کہہ کے چپ کرا دیا جاتا ہے کہ خاموش رہ، تجھے کچھ نہیں پتا، تجھے کچھ نہیں آتا. اور اس کے ساتھ ہی بہت سے مرد حضرات ایسے ہیں جو ہر بات میں عورت کو یہ طعنہ دیتے ہیں کہ گناہ جو ہے وہ عورت کے سبب سے ہی اس دنیا میں آیا ہے. یعنی وہ آج تک ہمیں ہی قصوروار سمجھتے ہیں کہ ہماری وجہ سے ہی گناہ جو ہے اس دنیا میں آیا ہے. لیکن ہم خوش نصیب عورتیں ہیں کہ ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ اگر گناہ ہمارے سبب سے آیا ہے تو نجات بھی عورت ہی کے سبب سے دنیا میں آئی ہے. نجات کے لیے عورت ہی کو چنا گیا تھا. نجات کے لیے ایک بدن جو خداوند کو چاہیے تھا تو وہ بدن اس نے عورت کا پسند کیا. اور اس میں کوئی بھی اس بات کو جھٹلا نہیں سکتا کہ مسیح یسوع کو جنم لینے کے لیے اس نے مقدسہ مریم کا چناؤ کیا، اور وہ مقدسہ مریم ایک عورت تھی. کیا ہم اس بات کو جھٹلا سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. کیونکہ مسیح خداوند خدا عورت کے سبب سے جب اس دنیا میں آیا تو ہمارا سر فخر سے بلند ہو گیا. وہ داغ جو ہمارے اوپر لگا ہوا تھا، وہ داغ، وہ جھری، وہ دھبا، وہ جو گناہ کا ایک لیبل ہماری زندگیوں کے اوپر لگا ہوا تھا، یسوع مسیح کی نجات سے، یسوع مسیح کے اس دنیا میں آ جانے سے اور مقدسہ مریم کے چنے جانے کے وسیلہ سے وہ داغ میری اور آپ کی زندگیوں سے دھل گیا. ہاللیلویا! لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی تنقیدی باتیں ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مسیح بہنیں ہیں جو مسیح کی خدمت کرتی ہیں، جو چرچز میں جاتی ہیں، چرچ کا کام کرتی ہیں، آگے آگے ہو کے ہر کام میں وہ حصہ لیتی ہیں، لیکن جب ان کے بارے میں کسی سے پوچھا جاتا ہے تو وہاں پہ بھی بڑی تنقیدی باتیں سننے کو مل جاتی ہیں. اکثر ایسے سننے میں آیا ہے، بہت ساری مشنیں ہیں جن میں ایک مشن ایسی ہے جسے یہوہ وٹنس کہا جاتا ہے، اور ان لوگوں کا یہ ماننا ہے، یہ کہنا ہے کہ عورت کا مجمع کے اندر بولنا شرم کی بات ہے. عورت کبھی بھی مردوں کے برابر نہیں ہو سکتی. عورت کو کبھی بھی روحانی اختیار نہیں دیا جا سکتا، اور عورت کبھی بھی پادری نہیں بن سکتی. تو میری بہنوں، اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا، ہم نے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا، بلکہ خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے. وہاں پہ صرف مردوں کا ذکر نہیں ہے، وہاں پہ صرف مردوں کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ مرد ہی صرف خدمت کر سکتے ہیں، کہ مرد ہی صرف
طرف آگے بڑھ سکتے ہیں، مرد ہی کو روحانی ترقی حاصل ہو سکتی ہے۔ وہاں پہ خدا کے یہ الفاظ ہے کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ کس بات کے لیے؟ اپنی خدمت کے لیے، اپنی گواہی کے لیے، اپنی ان ساری باتوں کو بیان کرنے کے لیے عورت کے وسیلہ سے خدا نے ہمیں چنا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ اس کے شانہ بشانہ ان کاموں میں ہم بڑھتی چلی جائیں جن کی وجہ سے آج تک ہمیں پیچھے رکھا گیا ہے۔ ہمیں کبھی آگے آنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ کبھی ہمیں اپنے اندر کی اس بات کو جو خدا ہمارے دلوں کے اندر ڈالتا ہے، اس بات کو بیان کرنے کے لیے کبھی ہمیں سٹیج پہ بلایا ہی نہیں گیا، بلکہ ہمیں یہ کہہ کے چپ کرا دیا جاتا ہے کہ آپ خاموش رہیں۔ اگر مرد بول رہے ہیں تو عورت کا وہاں پہ بولنا شرم کی بات ہے۔ تو میری بہنوں، اگر عورت چرچ کے اندر کام کر سکتی ہے، صاف صفائی کر سکتی ہے اور بہت سے کام کر سکتی ہے، تو کیا وہ اپنی رائے نہیں دے سکتی؟ وہ اپنے آپ کو آگے پیش نہیں کر سکتی؟ وہ کلام بیان نہیں کر سکتی؟ وہ میٹنگ لیڈ نہیں کر سکتی؟ آج یہی باتیں ہیں جو ہم بہنیں اپنے ذہنوں کے اندر سما کے بیٹھ گئی ہیں۔ ہم نے اپنے اندر اس بات کو فیڈ کر لیا ہے کہ ہاں یہ سارے سچ ہی کہتے ہیں، ہم کبھی بھی سٹیج پہ نہیں آ سکتی، ہم کلام کو بیان نہیں کر سکتی، ہم میٹنگ پر زائد نہیں کر سکتی، ہم پرستش نہیں کر سکتی۔ کیوں ہم اپنے آپ کو دبا کے بیٹھ گئی ہیں؟ جبکہ خداوند کا کلام ہمیں خود فرماتا ہے کہ تمہیں میں نے ہی اپنی خدمت کے لیے چنا ہے۔ جب ہم کلام مقدس کے اندر دیکھتے ہیں کہ خداوند نے جب آدم کو بنایا اور آدم کو جب خدا نے ایسے ہی آوارہ پھرتے پھرتے دیکھا کہ اکیلا ہی ہے، کوئی اس کی آگے پیچھے نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے، تو چلو اس کی مانند اس کے جیسا میں کوئی اس کا مددگار بنا۔ تو وہاں پہ تو چاہیے تھا کہ خدا اس کی مانند اس کی طرح کا ہی مرد بنا تھا، لیکن خدا نے وہاں پہ کس کو بنایا؟ ایک عورت کو بنایا، اور اسے کیا الفاظ دیے گئے کہ یہ آدم کی کیا ہے؟ مددگار ہے۔ اور مددگار میری بہنوں اسے کہا جاتا ہے جو مصیبت میں، پریشانی میں، دکھ میں، تنگی میں، ہر حالات میں اپنے ساتھی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور جو لرزتے ہوئے ہاتھوں کو، کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیتی ہے، اسے مددگار کہا گیا ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہیں مردوں کے برابر ہو سکتی؟ کیوں ہمیں پیچھے کیا جاتا ہے؟ آج ہم ان ساری باتوں کو سیکھیں گے، ان ساری غلط فہمیوں کا ازالہ کریں گے، اور کلام مقدس کے اندر ہی ہم سارے ان کرداروں کو دیکھیں گے جو کلام مقدس کے اندر بہنیں خدمت کرتی تھی، جو کلام مقدس کے اندر خداوند خدا کے نام کو لے کے چلتی تھی، اور جن کے وسیلہ سے کلام مقدس کی ان ساری باتوں کو ہمارے ذہنوں کے اندر فیڈ کیا گیا کہ ہم بھی ان بہنوں کی طرح خدمت کر سکتی ہے۔ اور ہمارے لیے ایک بڑی فخر کی بھی بات ہے، کلام مقدس کے اندر ٹوٹل کتنی کتابیں ہیں؟ 66، یعنی 66 کتابیں ہیں، اور ان 66 کتابوں میں 2 کتابیں ایسی ہیں جو صرف اور صرف عورتوں کے نام ہی سے منسلک ہیں۔ ہاللیلویا! اور وہ کتابیں ہیں آستر کی اور رود کی کتاب، اور ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ جہاں 66 کتابوں میں یہ کتابیں 2 ہمارے نام سے منسلک ہیں، تو ہم کیوں نہ اپنے خدا کا شکر ادا کریں کہ جس نے ہمیں روحانی اختیار بخشا ہے۔ بے شک معاشرے کے اندر بہت سے مرد حضرات ایسے ہیں جو ابھی تک عورت کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کہ وہ خدمت کر سکتی ہے، وہ آگے آ سکتی ہے، وہ تعلیم دے سکتی ہے، وہ پرزائڈنگ کر سکتی ہے، وہ پرستش کر سکتی ہے۔ آج تک ان ساری باتوں کو انہوں نے صرف اپنے لیے ہی محدود کر رکھا ہے، اور ہم بھی چپ کر کے بیٹھ جاتی ہیں۔ لیکن میرے ساتھ دیکھیے کلام مقدس میں زبور کی کتاب میں سے زبور 68 اور اس کی 11 آیت۔ جن بیٹیوں کو 68 کا مطلب نہیں پتا ان کے لیے ہے 68۔ زبور کی کتاب اور اس میں سے زبور 68
اور اس کی 11 آیت۔ آج ہم دیکھیں گے کہ جہاں پہ مردوں کو کلام مقدس کے مطابق عزت اور احترام کا مقام حاصل ہے، وہاں پہ عورتوں کو بھی اس عزت سے نوازا گیا ہے، اور اس عزت کو کوئی مرد ہم سے چھین نہیں سکتا، کوئی مرد ہمیں اس عزت سے روک نہیں سکتا، کوئی مرد ہمیں یہ کہہ کے چپ نہیں کروا سکتا کہ تم چپ رہو، تم خاموش رہو، کیونکہ تمہیں کسی بات کا بھی کوئی علم نہیں ہے۔ آپ سب کو مل گیا ہے زبور 68 اس کی 11 آیت؟ اگر کوئی بہن پڑھنے میں رہنمائی کر دے۔ پاسٹر شمیم صاحبہ سے کہوں گی کہ وہ کے زندہ پاک نام سے ہم دیکھیں گے زبور 68 اس کی 11 آیت۔ خدا کے پاک نام میں لکھا ہے، خداوند حکم دیتا ہے، خوشخبری دینے والیاں فوج کی فوج ہیں، لشکروں کے بادشاہ۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ کتنی خوبصورت آیت ہے کہ خداوند حکم دیتا ہے، خوشخبری دینے والیاں فوج کی فوج ہے۔ اور یہاں پہ کون حکم دے رہا ہے؟ خداوند لشکروں کا خدا، یہودا کا شیر ببر، اسرائیل کا قدوس مہربان خدا، جس نے زمین و آسمان کو بنایا، جو کل کائنات کا مالک ہے، اور جس کے کہہ دینے سے ہی سب کچھ وجود میں آ گیا، وہ حکم دے رہا ہے۔ نہ کہ کوئی انسان، نہ کہ کوئی منسٹر، نہ کہ کوئی پادری، نہ ہی کوئی ادنا، نہ ہی کوئی اعلیٰ، بلکہ خداوندوں کا خدا حکم دے رہا ہے۔ اور یہاں پہ غور طلب 3 باتیں ہیں، آپ ان باتوں کو نوٹ کر سکتی ہیں۔ غور طلب 3 باتیں ہیں، جن میں پہلی بات ہے کہ خداوند حکم دیتا ہے۔ ہمارے لیے کسی انسان کا یہ حکم نہیں ہے، ہمارے لیے کسی انسان نے حکم نہیں دیا، بلکہ خود خدا اپنے لب مبارک سے اس بات کو صادر فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ خوشخبری دینے والیاں فوج کی فوج ہیں۔ ہلیلویا، ہم اس فوج کے ہم سپہ سالار ہیں، ہم اس فوج کا حصہ ہیں جو خوشخبری پھیلاتی ہے۔ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر یہی سنا جاتا ہے کہ بہنیں عیب جوئی کرتی ہیں۔ جہاں پہ 2 بہنیں اکٹھی ہو گئی ہیں، وہ ایک دوسرے کی برائی کریں گی، ایک دوسرے کے ان حالاتوں کو بیان کر دیں گی جو کہ نہ کرنے چاہیے۔ لیکن یہاں پہ کلام فرماتا ہے کہ خوشخبری دینے والیاں فوج کی فوج ہیں۔ یہ وہ خوشخبری نہیں ہے کہ کسی کی شادی کا پیغام ہو، کسی کی سالگرہ کا پیغام ہو، کسی کی کمیٹی اگر نکلی ہے تو اس خوشخبری کو پھیلانے کے لیے، یا کسی کے گھر میں کسی بچے کی ڈلیوری ہوئی ہے، پیدائش ہوئی ہے، تو اس خوشخبری کا پیغام ہے۔ بلکہ خداوند نے کہا ہے کہ وہ خوشخبری جو میرے نام سے میری بیٹیاں آگے لے کے چلیں گی، اس خوشخبری کا پیغام دینے کے لیے اس نے مجھے اور آپ کو چنا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ فوج کی فوج۔ اور یہ تیسرا لفظ ہے، پہلا لفظ ہے خداوند حکم دیتا ہے، دوسرا ہے خوشخبری دینے والیاں، اور تیسرا لفظ ہے فوج کی فوج۔ یعنی ہم اس فوج کا حصہ ہے جسے خداوند نے خود چنا ہے، جسے خداوند نے خود مقرر کیا ہے۔ اور خدا کا کلام فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان ٹل جائے تو ٹل جائے، لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ اور وہی لشکروں کا خدا حکم دے رہا ہے۔ اسے اب کوئی پادری، اسے کوئی انسان، اسے کوئی مبشر، اسے کوئی منسٹر، اسے کوئی بھی انسان جھٹلا نہیں سکتا، کیونکہ یہ حکم خدا کی طرف سے صادر ہوا ہے۔ اور یہ خوشخبری ہے کیسی جو مجھے اور آپ کو دینے کے لیے خداوند نے کہا ہے۔ اور یہ فوج کیسی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ فوج کے بہت سے رینک ہوتے ہیں، کوئی فضائیہ فوج ہے، کوئی بحریہ فوج ہے، کوئی نیوی کی فوج ہے، اور فوج کے اندر کوئی 1-2 بندہ نہیں ہوتا، بلکہ ہزاروں کے حساب سے ہوتے ہیں۔ اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم میں سے 1 2 3 کو نہیں، بلکہ خداوند نے کہا ہے کہ فوج کی فوج، تمام بہنیں
जो अपने आप को दबा के बैठ गई है, जो ये समझती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, खुदा ने उसके लिए भी कहा है कि खुशखबरी देने वालियां फौज की फौज है। जब हम खरूज की किताब उसके 15 बाब की 20 आयत में देखते हैं कि बुजुर्ग मूसा जो है वो 20 लाख की जमायत को लेके जब मिस्र की गुलामी में से निकला है तो उसके साथ क्या है, बहुत सारी भीड़ है, और उस भीड़ के अंदर मर्द भी हैं और औरतें भी हैं। ये नहीं है कि सिर्फ मर्द ही हैं, औरतें नहीं हैं, बल्कि औरतें भी हैं। और जब वो आगे गए हैं तो आगे बहरे कुलज़म आ गया है, और बहरे कुलज़म इतना बड़ा समंदर है कि जिसे अबूर करना उनके लिए नामुमकिन है। लेकिन जब खुदावंद ने बुजुर्ग मूसा से कहा कि अपना आसा बहरे कुलज़म पे बढ़ा, तो बहरे कुलज़म क्या हुआ, 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, और उसका पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया, और उस पानी के दरमियान खुश्की का रास्ता बन गया। और जब 20 लाख की जो जमायत है उस खुश्की के रास्ता में से गुजर रही है, निकल रही है, तो उन सब से आगे जो है वो मरियम है, जो हारून और मूसा की बहन है। और उस खुशखबरी का पैगाम सबसे पहले मरियम ही ने फैलाया कि मुबारक है वो लश्करों का खुदा, मुबारक है वो यहूदा का शेर बबर, मुबारक है वो इस्राएल का कदूस मेहरबान खुदा जो हमें मिस्र की गुलामी से छुड़ा के ले आया है, और जिसने हमारे दुश्मनों को सवार समेत, घोड़े समेत उसने पानी के अंदर गर्क कर दिया है। और ये खुशखबरी का पैगाम सबसे पहले मरियम ही ने दुनिया में फैलाया। ये वो खुशखबरी है, ये वो गवाही है जो मरियम ने अपने लबों से सादर की। उसने अपने हाथों में दफ लिया, अपनी सहेलियों को साथ लिया, और बहुत सी बहनें उसके पीछे हो गई, और वो गाती बजाती हुई उस खुशखबरी के पैगाम को फैलाती चली गई, कहती चली गई। और वहां पे मर्द कोई भी नहीं आगे आया, मर्दों ने शुक्रगुजारी नहीं की, मर्दों ने इस बात का इकरार नहीं किया, मर्दों ने इस बात का ऐलान नहीं किया, मर्दों ने इस बात की गवाही नहीं दी कि खुदा ने हमें मिस्र की गुलामी से छुड़ाया है। वहां पर भी औरतों ही ने दलेरी की है, वहां पे औरतों ही ने इस खुशखबरी के पैगाम को आगे डिलीवर किया है। तो आज हम क्यों पीछे रह जाएं? क्या हम मरियम से कम है? क्या हम मरियम की तरह अक्लो समझ नहीं रखती? क्या मरियम की तरह हमारे अंदर दिलेरी का रूह नहीं है? अगर खुदा ने उस वक्त मरियम को चुना था तो वो आज मुझे और आपको भी चुनता है, वो आज मुझे और आपको भी नाम लेके बुलाता है। और आगे हम देखते हैं कि ये कहा जाता है कि औरतें कभी भी पादरी नहीं बन सकती, यानी वो खिदमत नहीं कर सकती, उन्हें मर्दों के ऊपर कभी भी रूहानी इख्तियार नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जब बुजुर्ग मूसा को खुदावंद ने कहा कि मैं तुझे फिरौन पे खुदा मुकर्रर करता हूँ और तेरे भाई हारून को तेरा पैगंबर ठहराता हूँ, तो वहाँ पे खुदा ने मरियम को छोड़ा नहीं है, मरियम को उसने साइड पे नहीं कर दिया, बल्कि मरियम को भी खुदा ने नबिया का लक़ब दिया। और आप सब जानते हैं कि नबी उसे कहा जाता है जो नबूवत करता है, जो खुदा के इल्हाम की बातें बयान करता है, खुदा के दिल की तय की बातों को वो बयान करता है। खुदा ने उसे उस एजाज से नवाजा, उसे उस नेमत से भर दिया जो उसे नबिया पे उसे वो कहलाई। और आज हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि औरतों को रूहानी तरक्की हासिल नहीं होती, और जबकि हम जब योएल का सहीफा पढ़ते हैं तो वहाँ पे वाज़िया तौर पे लिखा हुआ है, आप साथ साथ हवाले काउंट करते सकते हैं। ये योएल का सहीफा है जहाँ पे ये बयान किया गया है कि आखिर वक्त में मैं हर फर्दे बशर पे अपनी रूह को नाजिल करूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगी। और यहाँ पे उसने ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ मर्दों ही पे अपना रूह नाजिल करूंगा, उसने यहाँ ये नहीं कहा कि मैं सिर्फ बेटों ही को नबूवत के लिए चुनूंगा, बल्कि उसका फरमान है कि मैं हर फर्दे बशर को, और हर फर्दे बशर में औरत और मर्द दोनों ही शामिल हैं।
यहाँ पे उसने अलहदा अलहदा नहीं किया, कोई ग्रोह नहीं बनाए, कोई ग्रुप नहीं बनाए, कोई हदबंदी नहीं की, कोई कबीले नहीं बनाए, कोई शहर मुकर्रर नहीं किए, कोई इलाके मुकर्रर नहीं किए, बल्कि उसने फरमाया कि हर फर्द बशर पे मैं अपनी रूह को नाजिल करूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे। और नबूवत के लिए उसने जहाँ पे बेटों का नाम लिया है वहाँ पे मेरी और आपकी बेटियों का यानी मेरा और आपका भी नाम लिया है। तो हालेलुया, जोरदार तालियां बजाइए इस बात के लिए कि खुदा ने हमें ये रूहानी इख्तियार बख्शा है कि हम खुदा के इल्हाम की बातों को, खुदा के पैगाम को, खुदा के मुंह की बातों को और उस सारे काम को जो वो आगे को करने को है, हम उस काम को करने के लिए आगे आ सकती हैं, हम बयान कर सकती हैं, बशर्ते कि हम खुदा के साथ जुड़ी हों। हमारा राब्ता खुदा के साथ मुकम्मल तौर पे दुरुस्त हो। ये नहीं कि हम एक वक्त दुआ कर ले और दूसरे वक्त हम किसी की ऐब जोई कर ले, एक वक्त में हम खुदा की हजूरी में बैठ जाए और दूसरे ही वक्त हम जो है वो बुराइयां करने शुरू हो जाए, हम बुड़बुड़ाना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं है, बल्कि जब अगर आप चाहती हैं कि खुदा का पाक रूह आपकी जिंदगियों के अंदर काम करे तो इसके लिए ज़रूर है कि आप खुदा के साथ जुड़ जाएं, खुदा की हजूरी में आ जाएं, खुदा के साथ ऐसे जुड़ जाएं जैसे जिस्म के साथ रूह होती है, ऐसे आपका राब्ता अपने खुदा के साथ होना चाहिए। हम कज़ात की किताब में से देखते हैं नबूवत के हवाले से। कज़ात की किताब उसका 4 बाब और उसकी 4 से 10 आयत तक। हमारी जो मरकजी आयत है वो है कि खुदावंद हुक्म देता है खुशखबरी देने वालियां, फौज की फौज है। हम इसी आयत को साथ लेके आगे चलती जाएंगी। और अब जो मैंने आपको आयत बता रही वो है कज़ात की किताब 4 बाब उसकी 4 से 10 आयत। कज़ात की किताब 4 बाब 4 से 10 आयत। मैं अनिश से कहती हूँ कि पढ़ने में रहनुमाई करेंगी। लफीदबत उस वक्त लफीदबत की बीवी तबूरा नबी इस्राएल का इंसाफ किया करती थी, बनी इस्राएल का इंसाफ किया करती थी और वो इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में रामा और बैतेल के दरमियान तबूरा के खजूर के दरख्त के नीचे रहती थी और बनी इस्राएल उसके पास इंसाफ के लिए आते थे। और उसने कादिस नफ्ताली से अबी नोइम के बेटे बर्क को बुला भेजा और उससे कहा कि क्या खुदावंद इस्राएल के खुदा ने हुक्म नहीं किया कि तू तपूर के पहाड़ पर चढ़ जा और बनी नफ्ताली और बनी ज़बूलून में से 10,000 आदमी अपने साथ ले ले और मैं नहरे सिय्योन पर याबीन के लश्कर के सरदार यसीरा को और सिसरा को और उसके रथों और फौज को तेरे पास खींच लाऊंगा और उसे तेरे हाथ में कर दूंगा। और बर्क ने उससे कहा, अगर तू मेरे साथ चलेगी तो मैं जाऊंगा, पर अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं नहीं जाऊंगा। उसने कहा, मैं ज़रूर तेरे साथ चलूँगी, लेकिन इस सफ़र में से जो तू करता है तुझे कुछ इज्जत हासिल ना होगी, क्योंकि खुदावंद सिसरा को एक औरत के हाथ बेच डालेगा। और दबूरा उठकर बर्क के साथ कादिस को गई और बर्क ने ज़बूलून और नफ्ताली को कादिस में बुलाया और 10,000 मर्द अपने हमरा लेकर चढ़ा और दबूरा भी उसके साथ चढ़ी। इसी के 4 बाब के हम 18 से 21 आयत पढ़ेंगे। 18 से 21 आयत। तब याई सिसरा से मिलने को निकली
اور اس سے کہنے لگی اے میرے خداوند آ میرے پاس آ اور ہراساں نہ ہو۔ سو وہ اس کے پاس ڈیرے میں چلا گیا اور اس نے اس کو کمبل اڑایا۔ تب سسرا نے اس سے کہا کہ ذرا مجھے تھوڑا سا پانی پینے کو دے کیونکہ میں پیاسا ہوں۔ سو اس نے دودھ کا مشکیزہ کھول کر اسے پلایا اور پھر اسے اڑا دیا۔ تب اس نے اس سے کہا کہ تو ڈیرے کے دروازے پر کھڑی رہنا اور اگر کوئی شخص آ کر تجھ سے پوچھے کہ یہاں کوئی مرد ہے تو تو کہہ دینا کہ نہیں۔ تب ہبر کی بیوی یائی ڈیرے کی ایک مہی اور مہچو کو ہاتھ میں لے دبے پاؤں اس کے پاؤں پاس گئی اور میخ اس کی کن پٹیوں پر رکھ کر اس ایسی پھونکی کہ وہ پار ہو کر زمین پہ جا دسی، کیونکہ وہ گہری نیند میں تھا، بس وہ بے ہوش ہو کر مر گیا۔ آمین۔ ابھی ہم نے قضات کی کتاب میں سے دیکھا ہے کہ دبورا کون ہے؟ ایک نبیہ ہے اور بنی اسرائیل کا وہ کیا کرتی ہے؟ انصاف کرتی ہے۔ اگر اس سے پیچھے ہم جائیں بزرگ موسیٰ کے دور میں تو موسیٰ کیا ہے؟ بنی اسرائیل کا قاضی ہے، وہ ان کا انصاف کرتا ہے۔ جو بھی کوئی ان کا مقدمہ ہوتا ہے، کوئی بھی ان کے درمیان بات چیت ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے یا کچھ بھی ایسا ہوتا ہے تو وہ اپنے مقدمے کو لے کے بزرگ موسیٰ کے پاس آتے ہیں اور موسیٰ کیا کرتا ہے؟ ان کا انصاف کرتا ہے، انہیں بتاتا ہے کہ تم نے کس طرح اس کام کو ہینڈل کرنا ہے، کس طرح تم نے اس کام کو کرنا ہے۔ یعنی وہ ان کا قاضی بن کے ان کے ہر فیصلے کو فصیل کرتا تھا، ہر بات میں ان کے آگے کھڑا ہوتا تھا، ان کا درمیانی بنتا تھا، انہیں سمجھاتا تھا، انہیں ہر بات کی وہ تنبیہ اور نصیحت کرتا تھا۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں قضات کی کتاب میں کہ دبورا کیا ہے؟ ایک عورت ہے اور جو کیا ہے؟ بنی اسرائیل کا انصاف کرتی ہے۔ یعنی جو عہدہ، جو رتبہ پہلے موسیٰ کے پاس تھا، وہی عہدہ، وہی رتبہ اب کس کے پاس ہے؟ دبورا کے پاس ہے، یعنی ایک عورت کے پاس ہے۔ تو یہ ہمیں جو کہا جاتا ہے کہ تم خاموش رہو، تمہیں کچھ نہیں آتا، تمہیں کچھ پتا نہیں ہے، تو ان بھائیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات کو سنیں کہ دبورا جو ایک عورت ہے اسے بنی اسرائیل کا قاضی ہونے کا شرف حاصل تھا اور وہ ان کا انصاف کرتی تھی، ان کے ہر مقدمے کو وہ فصیل کرتی تھی، اس کا فیصلہ کرتی تھی، انہیں اچھے برے کی وہ تمیز دیتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی ترقی بھی اسے حاصل تھی کہ خدا نے اسے نبیہ کا لقب دیا ہوا تھا۔ وہ الہام کی باتوں کو بیان کرتی تھی کہ آگے کو خدا بنی اسرائیل کے ساتھ کیا کرنے کو ہے، اس کے دشمن جو اس کے دشمن بنے ہوئے ہیں، جنگ کرنے کو ہے، وہ آگے آنے کو ہے، اور خدا ساری باتوں کو دبورا کے اوپر عیاں کر دیتا تھا، اسے بتا دیتا تھا۔ اور ایسا ہی ہوا جب خداوند نے دبورا کو کلام کے ذریعے، نبوت کے ذریعے یہ بتا دیا کہ سسرا جو کہ ایک طاقتور سورما ہے اور اس کے پاس 900 لوہے کے رتھ ہیں جن کو اس نے اپنے ہتھیاروں سے لیس کیا ہوا ہے، اور اب وہ بنی اسرائیل کے ساتھ جنگ کرنے کو نکلا ہے تاکہ بنی اسرائیل کو وہ نیست اور نابود کر دے۔ اور جب سسرا کو دبورا کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے برق کے پاس پیغام کو بھیجا کہ آ کے میری بات سن کہ خدا کیا فرماتا ہے، خدا کا آگے کو کیا پلان ہے، خدا آگے کو کیا کرنا چاہتا ہے۔ خدا جو ہماری رہنمائی کرتا ہے اس نے ہماری تنبیہ اور نصیحت کے لیے کلام کے وسیلہ سے مجھے بتایا ہے کہ اب آگے کیا ہونا ہے۔ تو جب برق اس کے پاس آتا ہے تو دبورا اس سے کہتی ہے
کہ سسرا جو ہے وہ تمہارے ساتھ جنگ کرنے کو نکل پڑا ہے اور اس کے پاس 900 لوہے کے رتھ ہیں جو تمام کے تمام جنگی آلات سے لیس ہیں، اور تو ایسا کر کہ تو 10,000 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے اس کے ساتھ جنگ کرنے کو نکل پڑ۔ تو برق وہاں پہ گھبرا جاتا ہے جب وہ سنتا ہے کہ سسرا کے پاس 900 لوہے کے رتھ ہیں، تو وہ گھبرا جاتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے اور وہ دبورا سے کہتا ہے کہ جب تک تو میرے ساتھ نہیں چلے گی تو میں نہیں جاؤں گا، اگر تو میرے ساتھ جائے گی تو میں ضرور جاؤں گا۔ تو وہاں پہ دبورا بڑے جوش کے ساتھ اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں میں تیرے ساتھ ضرور چلوں گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے جتلا بھی دیتی ہے، اسے بتا بھی دیتی ہے کہ جو تو سفر کرنے کو ہے، جس جنگ کو کرنے کے لیے تو جا رہا ہے، جو تو کام کرنے کو ہے، اس بات سے تو زیادہ خوش نہ ہونا، کیونکہ اس کام میں، اس سفر میں تجھے کوئی عزت حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ خدا پہلے سے ہی سسرا کو ایک عورت کے ہاتھ بیچ چکا ہے اور اس عورت کا نام یائل ہے۔ اس عورت کا نام ضرور یاد رکھیے، کیونکہ اکثر اوقات جب بات کی جاتی ہے کہ دبورا نے ایک مرد کو مارا، تو دبورا نے نہیں مارا تھا، دبورا نے نبوت کی تھی۔ جس نے مارا تھا اس عورت کا نام یائل تھا اور اس نے سسرا کو مارا تھا۔ جب ہم کلام مقدس ہی میں دیکھتے ہیں کہ داؤد میدان جنگ میں جب اترا ہے تو اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، کوئی تلوار، کوئی بھالا، کوئی چوری، کوئی خنجر، کوئی بھی ایسا ہتھیار نہیں ہے جس کے ساتھ وہ جاتی جولیت کا مقابلہ کر سکے۔ اور جاتی جولیت ایک قد آور شخص تھا، ایک دیونما شخص تھا جو بہت ہی طاقتور تھا، جس نے بہت سی جنگوں کو فتح کیا تھا، اور لیکن جب داؤد اس کے مقابلے میں اترا ہے تو داؤد نے سر سے لے کے پاؤں کے تلوے تک جب اس کے جاتی جولیت کو دیکھا ہے تو وہ پوری طرح لوہے کے لباس سے لیس ہے، اس کے جسم کا کوئی بھی ایسا حصہ نہیں تھا جو نظر آ رہا ہو۔ لیکن جب اس نے داؤد نے اس پہ غور سے نگاہ کی تو اسے صرف اس کی پیشانی نظر آئی جو کہ صرف اتنی سی خالی تھی، اور داؤد نے وہاں پہ فوکس کرتے ہوئے اپنے تھیلے میں سے ایک پتھر کو لیا اور اس کے ہاتھ میں جو فلاخن تھی اس فلاخن میں رکھ کے اس نے جاتی جولیت کے ماتھے پہ جب اس پتھر کو مارا تو جاتی جولیت وہیں پہ ڈھیر ہو گیا اور داؤد نے اس جنگ کو فتح کر لیا۔ اسی طرح جب ہم یائل کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، کوئی اوزار نہیں ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس سے وہ سسرا کا مقابلہ کر سکے۔ اس نے اس وقت گھبراہٹ سے وہ ڈری نہیں، وہ سہمی نہیں، اسے اس بات کا خوف نہیں آیا کہ میرے خیمے کے اندر ایک سورما آیا ہے، ایک جنگی انسان آدمی آیا ہے جس نے بہت سی جنگوں کو جیتا ہے، اگر میرے اس کام کی اسے ذرا بھی بھنک پڑ گئی تو وہ مجھے یہیں پہ ڈھیر کر دے گا۔ اس نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی، اس نے کسی بات کو اپنے ذہن کے اندر نہیں آنے دیا، اس نے کسی سوچ کو بھی اپنے اوپر ہیوی نہیں ہونے دیا، بلکہ اس وقت اس نے دلیری کی اور وہ جانتی تھی کہ جو داؤد کو جاتی جولیت پہ فتح دے سکتا ہے وہ زندہ خدا آج میرے ساتھ بھی ہے، اور آج اس سسرا کو وہ میرے ہاتھوں سے ضرور زیر کرے گا، اور میں خداوند کے نام سے اس جنگ کو فتح کرتے ہوئے اپنے لشکروں کے خدا کو جلال دوں گی۔ اور اس نے ایسا ہی کیا، اس نے کسی تلوار کا سہارا نہیں لیا، اس نے کسی بھالے کا سہارا نہیں لیا، اس نے کسی خنجر کا سہارا نہیں لیا، بلکہ اس نے اپنے ڈیرے میں سے ہی ایک کیل کو نکالا اور سسرا کی کن پٹی پہ رکھ کے اسے ایسی ضرب لگائی کہ سسرا بے ہوشی کے عالم میں ہی موت کے گھاٹ اتر گیا اور وہ مر گیا۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبوت کی ایک عورت نے اور جنگ کو فتح کیا ایک عورت نے، تو آج ہم بھی میری بہنوں اس دلیری کو کر سکتی ہے، آج ہم بھی ایسا کر سکتی ہے، آج ہم بھی اپنے خداوند سے نبوت کے روح کو مانگ سکتی ہے، آج ہم بھی خداوند سے کہہ سکتی ہے کہ خداوند با خدا مجھے نبوت
رحمت کے روح سے نواز دے تاکہ میں اپنی قوم کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے آنے والے وقت کو جانتے ہوئے تجھ زندہ خدا سے فریاد کر سکوں, اور یائل کی طرح میرے اندر بھی دلیری کو بھر کہ میں اپنی قوم کے لیے کچھ کر سکوں, اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکوں, اپنے نوجوان بیٹوں بیٹیوں کے لیے کچھ کر سکوں. تو خداوند میری بہنوں, جو دبورا کا یائل کا خدا ہے, جو انہیں دلیری دے سکتا ہے, وہ آج مجھے اور آپ کو بھی دلیری دے سکتا ہے. ہم اسی طرح آستر کی کتاب میں سے دیکھتے ہیں کہ جب یہودی قوم کو یہ فرمان جاری ہو گیا کہ یہودی جو قوم ہے اسے قتل کر دیا جائے, اسے مار دیا جائے, ان میں سے کوئی بھی انسان باقی نہ بچے, کیونکہ یہ فرمان بادشاہ کی طرف سے جاری ہوا تھا, اور جب بادشاہ کی طرف سے کوئی فرمان جاری ہوتا ہے تو اسے کوئی رد نہیں کر سکتا. لیکن میری بہنوں کہ ایک ہے جو حاکموں کے دلوں کو بھی پانی کی طرح اڈیل دیتا ہے, اور جدھر چاہتا ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق انہیں اڈیل دیتا ہے, انہیں لے جاتا ہے, انہیں استعمال کرتا ہے. تو خدا کی حضوری میں جب ہم جھکتے ہیں تو خداوند ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. جب آستر کو پتا چلا کہ اس کی قوم پہ یہ مصیبت آئی ہے تو اس نے اس بات کے لیے شکر گزاری نہیں کی کہ میں تو محل کے اندر ہوں, میں تو ایک ملکہ ہوں, مجھے کچھ بھی نقصان نہیں ہو سکتا. اگر میری قوم پہ یہ موت کی تلوار لٹک بھی رہی ہے, اگر ان کے لیے یہ موت کا فرمان جاری بھی ہو گیا ہے تو مجھے کوئی بھی پرواہ نہیں ہے, میں تو سیف ہوں, میری جان تو سیف ہے. اس نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی, اس نے کسی بات کو نہیں سوچا, بلکہ اس نے اپنی قوم کا درد لیا, اس نے اس قوم کی درد کو, پیڑا کو اپنے اندر محسوس کیا. اس نے اس بات کا احساس کیا کہ اگر آج میری قوم موت کے منہ کے اندر ہے تو کل کو خدا میرے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے. اس نے اپنی سہیلیوں کو اکٹھا کیا اور اپنے لوگوں کے اندر بھی اس پیغام کو اس نے بھیج دیا کہ ہم ساری کیا کریں گے, 3 دن کا روزہ رکھیں گی اور دعا کریں گے کہ خدا ہماری قوم یہودیت سے اس موت کی تلوار کو ٹال دے, ہٹا دے. موت کا حکم جو بادشاہ نے صادر کیا ہے, وہ بادشاہوں کا بادشاہ جو زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے, وہ اس بادشاہ کے دل کو بھی روزے اور دعا کے سبب سے بدل کے رکھ دے گا, اور میری قوم اس موت کے منہ سے باہر آ جائے گی. اور ایسا ہی ہوا. جب آستر نے 3 دن کا روزہ اور دعا کی تو خدا نے اس کی دعا کو قبول کیا, اس کے روزے کی عبادت کو, ریاضت کو خدا نے قبول کیا, اور جس مقصد کے تحت وہ خدا کی حضوری میں جھکی تھی خدا نے اس مقصد کو پورا کیا. اور بادشاہ نے خود ہی اس فرمان کو جاری کر دیا کہ کسی بھی یہودی قوم پہ کوئی بھی ظلم نہ کیا جائے. میری بہنوں, آج ہم اپنے ارد گرد کے ماحول پہ جب نظر کرتے ہیں تو آج ہماری مسیح قوم بھی مصیبت کے اندر ہے. آج ہماری مسیح قوم کے اوپر بھی ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری نوجوان بیٹیوں کو زبردستی پکڑ کے اسلام قبول کروایا جاتا ہے, اور ان کا بڑی عمر کے مردوں کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا ہے, اور ان پہ جبر کیا جاتا ہے, ان پہ ظلم کیا جاتا ہے, ان پہ ستم کیا جاتا ہے. تو آج ہمیں اس درد کو اپنے اندر لینے کی ضرورت ہے. آج ضرورت ہے اس بات کی کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے منہ سے اگر کوئی بھی ایسی بات اسلام کے خلاف نکل گئی ہے تو اسی ٹائم وہ ہم پہ توہین رسالت کا کیس بنا دیتے ہیں, اور پھر ہمیں سزائے موت کا حکم سنا دیا جاتا ہے. تو میری بہنوں, دعا میں, روزے میں وہ قوت ہے, وہ طاقت ہے کہ آپ ان ساری باتوں کو ٹال سکتی ہیں, اپنی قوم کے اوپر سے اس مصیبت کو ہٹا سکتی ہیں. اسی طرح اور بہت سی بہنیں ہیں جو کلام مقدس کے اندر جن کا نمایاں کردار ہے, جو اپنے کردار, اپنے وقار, اپنی اہمیت سے آگے بڑھتی گئی اور خدا کے کلام کو وہ لے کے
आगे चलती गई। आगे हम देखते हैं कि मरियम मगदलीनी जो यीशु और मसीह के साथ साथ चलती थी, उसमें से खुदावंद ने यीशु और मसीह ने 7 दियों को निकाला। एक बुरी रूह जो उसके अंदर काम करती थी, बदी का काम करती थी, खुदा ने उसे उससे छुड़ाया। और मरियम मगदलीनी वो औरत थी जिसने एक बेशकीमत इत्र के साथ यीशु और मसीह के कदमों को धोया, अपने आंसुओं पे उसके साथ धो के अपने बालों के साथ उसे साफ किया, और यीशु और मसीह ने उसे वो मकाम बख्शा जो आज तक कोई और ले नहीं सका। आज आप भी मरियम मगदलीनी की तरह यीशु के कदमों में झुक जाइए और उससे कहें कि खुदावंद मुझे अपने साथ लिपटे रहने का फजल बख्श दे। यहाँ पे रूत भी है, यहाँ पे और भी बहुत सी बहनें हैं। तो मेरी बहनों, अगर आज हम इन सारी बहनों का जिक्र करेंगे तो वक्त कम है, वक्त थोड़ा है। सिर्फ आपको इस बात पे आमादा करना चाहती हूँ कि अपने अंदर की उस औरत को जगाइए। आज अपनी हैसियत को जानिए, आज अपने वकार को जानिए, आज अपनी हैसियत को देखिए, आज उस इख्तियार को लीजिए जो खुदावंद ने खुद हमें कहा है कि खुशखबरी देने वालियां फौज की फौज है। जब आप इन बहनों की तरह खुदावंद के साथ इस मैदान में उतरेंगी, इस खिदमत के आप मैदान में आएंगी, तो फिर देखने वाला यही कहेगा कि दर हकीकत यही खुशखबरी देने वाली फौज की फौज है। खुदावंद आप सबको बरकत दे।